بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ شمالی پہاڑوں کے دامن میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام جمال آباد تھا۔ اس گاؤں کے لوگ محنتی، سادہ دل اور خلوص سے بھرے ہوئے تھے، مگر ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کی قسمت جیسے اس سے روٹ چکی تھی۔ اس کا نام یوسف تھا۔ یوسف ایک مزدور تھا۔ دن بھر اینٹیں اٹھاتا، لکڑیاں کاٹتا یا کھیتوں میں مزدوری کرتا اور شام کو چند سکوں کے بدلے تھکا ہارا گھر لوٹتا۔ اس کی بیوی زینب اور دو چھوٹے بچے احمد اور حلیمہ اس کی دنیا تھے۔ مگر غربت نے ان کی زندگی کو ایک نہ ختم ہونے والی جدوجہد بنا دیا تھا۔ کبھی گھر میں آٹا ختم ہو جاتا، کبھی بچوں کے جوتے پھٹ جاتے اور کبھی زینب کی بیماری ان کے دنوں کو اور سیاہ کر دیتی۔ یوسف اکثر شام کے وقت اپنے جھونپڑی کے دروازے پر بیٹھ کر سوچوں میں گم ہو جاتا۔ دور افق پر ڈوبتا سورج اسے یوں لگتا جیسے اس کی زندگی بھی ڈل رہی ہو۔ وہ سوچتا، یا اللہ، میں کب تک یوں مزدوری کرتا رہوں گا؟ کیا میری تقدیر میں سکون نہیں لکھا؟ ایک دن جب وہ شہر کے کنارے واقع ایک تعمیراتی جگہ پر کام کر رہا تھا تو اچانک اس کے پیروں کے نیچے کی زمین ہلکی سی دھس گئی۔ وہ زمین پر گر پڑا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی اینٹوں کی ٹوکری الٹ گئی۔ باقی مزدور ہنسنے لگے۔ کسی نے کہا، ارے یوسف، تم تو ہر روز گرتے ہو، کبھی قسمت سے تو کبھی کوشش کرنے سے۔ یوسف خاموش رہا، مگر دل کے اندر چنگاریاں بھڑکنے لگی۔ وہ ہنسی اس کے دل پر تیر کی طرح لگی۔ شام کو وہ تھکا ہوا گھر آیا۔ زینب نے بتایا کہ بچوں نے سارا دن کچھ نہیں کھایا۔ یوسف نے جیب ٹٹولی تو صرف 2 سکے نکلے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یا اللہ، تو نے مجھے کیوں پیدا کیا اگر میری اولاد بھوکی سونے کے لیے بنی ہے؟ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا۔ اگلی صبح وہ ہمیشہ کی طرح مزدوری کے لیے نکلا، مگر دل بوجھل تھا۔ راستے میں اسے مسجد کے قریب ایک بوڑھا فقیر بیٹھا نظر آیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب نور تھا اور ہاتھ میں تسبیح۔ یوسف نے بغیر دیکھے گزر جانا چاہا، مگر فقیر نے آواز دی، بیٹا رکو۔ یوسف رکا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، تمہارے چہرے پر غم کی لکیریں بہت گہری ہے، کیا تم اللہ سے ناراض ہو گئے ہو؟ یوسف نے تلخی سے کہا، جب زندگی میں سب دروازے بند ہو جائے تو دعا کا دروازہ بھی بیکار لگتا ہے۔ بابا، میں تھک گیا ہوں، محنت کرتا ہوں مگر نتیجہ صفر۔ فقیر نے آہستہ سے کہا، نتیجہ وہی دیتا ہے جو نیت دیکھتا ہے۔ شاید تمہاری نیت پر غبار آ گیا ہے۔ یاد رکھو، رزق صرف ہاتھ کی محنت سے نہیں، دل کی صفائی سے بھی آتا ہے۔ آج سے ایک کام کرو، جہاں کام کرتے ہو وہاں روز ایک نوالا کسی بھوکے کو کھلاؤ، چاہے وہ انسان ہو یا جانور۔ رزق کا راز بانٹنے میں ہے، جمع کرنے میں نہیں۔ یوسف نے حیرت سے پوچھا، بابا، میں خود بھوکا رہتا ہوں، میں کیا بانٹوں گا؟ فقیر نے کہا، جو دل سے دیا جائے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، تم دیکھو گے۔ یوسف نے کچھ سوچا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا، مگر فقیر کے الفاظ اس کے دل میں تیر گئے۔ پہلا دن۔ اگلے دن یوسف نے مزدوری سے ملے چند سکوں میں سے ایک روٹی کم خریدی۔ اس روٹی کا آدھا حصہ اس نے راستے میں بیٹھے ایک بوڑھے کتے کے آگے رکھ دیا۔ کتا پہلے ہچکچایا، پھر کھانے لگا۔ یوسف نے حیرت سے دیکھا کہ اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ وہ لمحہ مختصر تھا، مگر دل پر نشق ہو گیا۔ شام کو جب وہ گھر پہنچا تو زینب نے بتایا، یوسف، آج بازار میں ایک نیا ٹھیکیدار آیا تھا، اس نے اگلے ہفتے سے مزدوری دگنی کرنے کا وعدہ کیا ہے، شاید ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ یوسف خاموشی سے مسکرایا۔ اسے وہ فقیر کی یاد آئی۔ دوسرا مرحلہ، یقین کی روشنی۔ چند دن گزر گئے۔ یوسف اب روز کچھ نہ کچھ خیرات کرنے لگا، کبھی پرندوں کے لیے دانہ، کبھی کسی بھوکے بچے کو نوالا۔ گھر کے حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ زینب نے ایک دن کہا، یوسف،
لگتا ہے تمہارا نیا طریقہ اثر کر رہا ہے، گھر میں برکت محسوس ہو رہی ہے۔ یوسف بولا، شاید واقعی رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے زینب۔ ایک شام جب یوسف مزدوری کے بعد لوٹ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی فقیر مسجد کے صحن میں نماز پڑھ رہا ہے۔ نماز ختم ہوئی تو یوسف دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ بابا، آپ کے کہنے سے میں روز بانٹتا ہوں اور اللہ نے مجھ پر کرم شروع کر دیا ہے، مگر دل میں ایک خوف بھی ہے، یہ سب کب تک رہے گا؟ فقیر نے مسکرا کر کہا، جب تک تم بانٹتے رہو گے تم پر اللہ کا سایہ رہے گا، مگر یاد رکھنا ہر برکت کے بعد ایک امتحان ضرور ہوتا ہے، تیار رہنا۔ تیسرا مرحلہ۔ وقت گزرتا گیا، اب یوسف کا شمار گاؤں کے محنتی مزدوروں میں ہونے لگا۔ وہ دوسروں کی مدد کرتا، کسی کے گھر میں آٹا ختم ہوتا تو چپکے سے پہنچا دیتا۔ ایک دن ٹھیکیدار نے اسے ایک بڑے منصوبے پر لگا دیا، گاؤں کی نئی مسجد کی تعمیر۔ یوسف دل اور جان سے کام کرنے لگا، مگر گاؤں کے کچھ لوگ اس کی کامیابی برداشت نہ کر سکے۔ وہ چغل خوری کرنے لگے کہ یوسف اب امیر بننے لگا ہے، مگر دکھاوے میں نیک بنتا ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ ٹھیکیدار تک پہنچ گئی۔ ایک دن اس نے یوسف سے کہا، لوگ کہتے ہیں تم مزدوری کے پیسے چھپاتے ہو، یہ درست ہے؟ یوسف کے دل پر چوٹ لگی۔ اس نے قسم کھائی، میں کبھی خیانت نہیں کر سکتا، مگر ٹھیکیدار نے اسے فوراً کام سے نکال دیا۔ گھر پہنچ کر یوسف چپ چاپ بیٹھ گیا۔ زینب نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم اتنے اداس کیوں ہو؟ یوسف نے سب بتا دیا۔ زینب کے آنسو نکل آئے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ گھر میں کچھ نہیں بچا۔ یوسف نے گہری سانس لی، اللہ پر بھروسہ رکھو، بابا فقیر نے کہا تھا کہ امتحان آئے گا، شاید یہی وہ وقت ہے۔ چوتھا مرحلہ۔ 3 دن تک یوسف کو کوئی کام نہ ملا، بچوں نے بھوک سے رونا شروع کر دیا۔ چوتھے دن وہ مایوس ہو کر اسی مسجد کے قریب گیا جہاں وہ فقیر ملا کرتا تھا، مگر آج فقیر وہاں نہیں تھا۔ یوسف نے بیٹھ کر دعا کی، یا اللہ، اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے تو مجھے صبر دے، مگر میرے بچوں کا بھوکا مت رکھ۔ اسی لمحے ایک گھوڑا آ کر رکا، اس پر شہر کا ایک امیر تاجر بیٹھا تھا۔ اس نے یوسف کو دیکھا اور کہا، تم یوسف ہو نا؟ مجھے کسی نے بتایا کہ تم ایماندار مزدور ہو۔ میرے قافلے میں ایک آدمی کی ضرورت ہے جو امانت داری سے مال پہنچائے، چلنا چاہو گے؟ یوسف کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جی صاحب، میں حاضر ہوں۔ تاجر نے اسے اپنے ساتھ رکھا اور یوسف کی ایمانداری سے اتنا متاثر ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں اسے اپنا نائب بنا دیا۔ اب یوسف کی زندگی بدلنے لگی۔ زینب نے خوشی سے کہا، دیکھو یوسف، اللہ نے پھر دروازہ کھول دیا۔ یوسف مسکرا کر بولا، یہ فقیر کی باتیں تھی، بانٹنے سے رزق بڑھتا ہے۔ کچھ ماہ بعد تاجر کے قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ یوسف نے جان پر کھیل کر قافلے کا مال بچایا۔ تاجر نے متاثر ہو کر اسے انعام کے طور پر ایک چھوٹا سا مکان اور کچھ سونا دیا۔ یوسف نے وہ سونا غریبوں میں بانٹ دیا۔ لوگ حیران رہ گئے۔ کسی نے کہا، پاگل ہے یہ، اتنی دولت ملی اور پھر بانٹ دی۔ یوسف نے مسکرا کر کہا، یہی تو سکون ہے، رزق وہی ہے جو دل کو مطمئن کرے، صرف جیب کو نہیں۔ اب نور آباد کے لوگ یوسف کو نیک نیت مزدور کہنے لگے۔ اس کے دروازے پر ہر روز پرندے بیٹھنے لگے، بچے ان کے لیے دانہ ڈالتے اور یوسف شام کو بیٹھ کر مسکرا دیتا۔ ایک دن اچانک وہی فقیر واپس آیا۔ اس نے کہا، بیٹے، تم نے امتحان میں کامیابی حاصل کی، اللہ نے تمہیں عزت دی کیونکہ تم نے رزق کو امانت سمجھا، ملکیت نہیں۔ اب تم دوسروں کے لیے روشنی ہو۔ یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، بابا، آپ کا شکر گزار ہوں، اگر آپ نہ ملتے تو میں کبھی یہ سبق نہ سیکھتا کہ اصل دولت ایمان اور نیت کی صفائی میں ہے۔ فقیر نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہی تو اصل زندگی ہے بیٹا،
جب دل غریب ہو کر بھی امیر ہو جائے۔ سبق: یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ مشکلیں اس لیے آتی ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو سکے۔ رزق بانٹنے سے بڑھتا ہے، دل صاف رکھنے سے سکون آتا ہے، اور ایمان سے قسمت بدلتی ہے۔ یوسف نے یہ راز پا لیا کہ جو انسان دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ شکریہ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور کہانی کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔